السلام علیکم۔ پارٹ 2 میں ہم نے بیالوجی کی ڈویژنز اور کچھ شاخوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مزید برانچز کی وضاحت کریں گے۔ سیل بیالوجی تمام جانداروں کی ساختی اور فعلیاتی اکائی کو سیل کہتے ہیں۔ سیل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ مائکروسکوپ کے بغیر انہیں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ مثلاً انسانی آنکھ میں 130 ملین راڈ سیلز اور 7 ملین کے قریب کون سیلز ہوتے ہیں۔ سیلز اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی سیل کے اندر سیل آرگنیلز یعنی نیوکلیس، رائبوسومز، مائٹوکانڈریا، گالجی باڈیز وغیرہ ویکیولز موجود ہوتے ہیں۔ تو سیل بیالوجی کی تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے کہ سیل یعنی سیل ڈویژن کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انجری کے دوران سیل ٹوٹتے ہیں اور سیل ڈویژن ہی کی وجہ سے نئے سیلز بن جاتے ہیں اور زخم بھر جاتے ہیں۔ سیل کی تقسیم کی وجہ سے ہمارے بال اور ناخن لمبے ہو جاتے ہیں۔ بالوں اور ناخنوں کے پہلے سے موجود سیلز کی تقسیم سے نئے سیلز بن جاتے ہیں۔ مالیکیولر بیالوجی میں مالیکیولز مثلاً پانی، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، چکنائیاں یعنی لپڈز اور نیوکلیک ایسڈ کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے۔ فزیالوجی میں جانداروں کے جسم میں سر انجام دیے جانے والے افعال کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے مسلز کس طرح سکڑتے اور حرکات پیدا کرتے ہیں، جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغام رسانی کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے۔ جسم میں ہونے والے تمام کام یعنی افعال کو فزیالوجی میں پڑھا جاتا ہے۔ جینیٹکس جینز کا مطالعہ اور وراثت میں ان کا کردار کا علم جینیٹکس کہلاتا ہے، اور وراثت سے مراد خصوصیات کا والدین سے اولاد میں منتقل ہونا ہے۔ جینز وراثتی مادے یعنی ڈی این اے کی ساختی اور فعلیاتی اکائی ہیں۔ جینز ہدایات کا سیٹ ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی رنگت کو جینز کی ایک جوڑی کنٹرول کرتی ہے۔ ایمبریالوجی ایمبریو سے ایک مکمل جاندار بننے کے عمل یعنی ڈیولپمنٹ کا مطالعہ ایمبریالوجی کہلاتا ہے۔ مکمل جاندار بننے سے پہلے ایمبریو میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ چوزہ بننے سے پہلے چک ایمبریو میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ چوزہ یا جانور کا بچہ بننے سے پہلے مراحل کو ایمبریالوجی میں پڑھا جاتا ہے۔ ٹیکسانومی جانداروں کے سائنسی نام رکھنے اور ان کی گروپس اور چھوٹے گروپس میں گروہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کے علم کو ٹیکسانومی کہتے ہیں۔ اس دنیا میں لاکھوں جاندار رہتے ہیں اور ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر علاقے اور ہر ایک زبان میں ایک جاندار کا نام اور ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اسی جاندار کو اور ناموں سے پکارتے ہیں۔ مثلاً پیاز کو کوئی آنین تو کوئی باسل، گنڈا یا وسل کہتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے جاندار ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بہت سے جاندار ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں، لہٰذا جانداروں کا ایک ہی سائنسی نام رکھا جاتا ہے۔ جانداروں کے سائنسی نام رکھنے کو ٹیکسانومی کہتے ہیں۔ مثلاً انسان کا سائنسی نام ہومو سیپینز ہے۔ پیلینٹالوجی فاسلز کے مطالعے کو پیلینٹالوجی کہتے ہیں۔ فاسلز سے مراد ناپید ہو چکے جانداروں کی باقیات ہیں۔ ہزاروں سال پہلے دب جانے والے جانداروں کے ڈھانچے ملے ہیں جنہیں فاسلز کہتے ہیں۔ سائبیریا میں برف میں ہاتھی بما گوشت کے فاسلز ملے ہیں۔ چونکہ برف میں گلنے سڑنے کا عمل نہیں ہوتا، اس لیے کتے اسے زندہ ہاتھی سمجھ کر کھانے کو آ گئے۔ اسی طرح ڈائناسور جو کبھی ہوا کرتے تھے، ان ڈائناسورز کے فاسل ملے ہیں۔ فاسلز کی اقسام اور فاسلز بننے کے شرائط کو پیلینٹالوجی میں زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں مزید برانچز اور بیالوجی کا دوسرے سائنسی علوم سے تعلق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔